تو جب حضور پاک گئے تھے اوپر معراج شریف میں، عرش پر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی رک جائیں، میں ابھی صلاۃ میں ہوں۔ آج تک مولوی یہی کہہ رہے ہیں صلاۃ کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، کیونکہ مولوی کو تو یہ ہوا کہ ابھی صلاۃ تو نماز کی طرف اشارہ ہے، اب یہ کیسے کہیں کہ اللہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کس کی نماز پڑھے گا، ہے نا؟ اس لیے ڈر کے مارے کوئی اس پر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں 1,24,000 جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن ان کو ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن زندہ ہیں۔ لیکن رسول اللہ کا جو جسم مبارک ہے وہ ایسا ہی زندہ رہا جیسا حیات میں تھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ خواجہ غریب النواز جب گئے تھے مدینہ شریف، انہوں نے جب کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو آپ کی قبر مبارک سے رسول اللہ کا ہاتھ باہر آیا اور سلام کا جواب دیا۔ اور پھر یہ جو عارف ہوتے ہیں، عارف باللہ، یہ روزانہ حضور کے ساتھ جسمانی نماز پڑھتے ہیں، جسمانی۔ اور جو غوث الزماں ہوتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ نفس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ یہ نماز کی کہانی جو ہے نا باطن میں ادھر ہی ہے۔ عالم ناسوت میں حضور پاک نماز پڑھاتے ہیں لطیفہ نفس کے ذریعے، پھر بیت المعمور میں بھی نماز ہوتی ہے، بیت المعمور میں نماز ہوتی ہے، یہاں نماز ہوتی ہے۔ یہ جو عالم ہے نا کونیہ، اسی کے اندر نمازیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب عالم ذاتی آ جاتا ہے، جیسے عالم عنکبوت ہے، عالم لاہوت ہے، ہاہویت ہے، اس کے اندر پھر مقام وحدت ہے، مقام احدیت ہے۔ یہ نمازیں تھوڑی ہوتی ہیں، یہاں تو بس تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، اور پھر یہاں صلاۃ کا مطلب کچھ اور ہے، وہاں صلاۃ کا مطلب کچھ اور ہے۔ کیا مطلب ہے وہاں صلاۃ؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے انگریزی کے 2 لفظ سمجھنے پڑیں گے۔ جیسے ایک لفظ ہے ٹو سی، اس کا مطلب ہے دیکھنا۔ پھر ہے ٹو لک، ٹو لک کا مطلب کیا ہے؟ نظریں اٹھانا۔ ٹو لک فار کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کا مطلب دیکھنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نظریں اٹھانا، ٹو لک۔ پھر نظریں کیوں اٹھائی ہیں؟ فار سم تھنگ، ڈھونڈنے کے لیے۔ اب مجھے بتائیے کہ اسپیک اور ٹاک میں کیا فرق ہے؟ تو اسپیک کا مطلب ہے کہ آپ بول رہے ہیں، بھلے کوئی سامنے ہو یا نہ ہو۔ اسپیک کا مطلب ہے بولنا۔ بولنے کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی سامنے بھی ہو۔ آدمی جو ہے باتھ روم میں بھی گنگناتا ہے، بول رہا ہے بھی۔ اور جب کہیں ٹاک، اس کا مطلب ہے کہ کسی سے بات چیت ہو رہی ہے، کوئی اور بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ تو عام آدمی کی صلاۃ ہے اسپیک، آپ صرف بول رہے ہیں الحمدللہ، یو آر اسپیکنگ۔ جو خاصان خدا ہے ان کی صلاۃ ہے ٹاک۔ سجدے میں جاتا ہے تو جواب آتا ہے لبیک یا عبدی۔ انداز تو جو بھی ہے لیکن حق ہے یہ۔ تو اب صلاۃ کا مطلب وہاں پر ہے بات چیت کرنا۔ اس لیے قرآن شریف میں بھی آیا کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ سریانی میں صلاۃ کا مطلب ہے بات چیت کرنا۔ تو جب حضور پاک گئے تھے اوپر معراج شریف میں، عرش پر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی رک جائیں، میں ابھی صلاۃ میں ہوں۔ آج تک مولوی یہی کہہ رہے ہیں صلاۃ کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ بھائی وہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی سے بات چیت کر رہا ہوں۔
کیونکہ مولوی کو تو یہ ہوا کہ ابھی صلاۃ تو نماز کی طرف اشارہ ہے، اب یہ کیسے کہیں کہ اللہ نماز پڑھ رہا تھا؟ اللہ کس کی نماز پڑھے گا، ہے نا؟ اس لیے ڈر کے مارے کوئی اس پر تبصرہ نہیں کرتا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ کا مطلب وہاں پر بات چیت. جس طرح قلب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاۃ الوسطیٰ کیوں کہا ہے؟ کہ یہ تمہاری بات ادھر پہنچاتا ہے، اس کی بات ادھر لاتا ہے نا. یہ ٹیلی فون کی طرح ہے، ٹیلی فون پر ٹاک ہوتی ہے نا. یہ دل ہے، یہ تمہاری ادھر پہنچاتا ہے، اس کا پیغام ادھر لے کے آتا ہے، تمہارے دل کے اوپر نازل ہوتا ہے. اس لیے اس کو کہا ہے یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے. یہ جو بیچ میں لٹک رہا ہے، اس سے بات چیت کرو. اب یہاں جو نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا کا سارا فتنہ ہے نماز کا. لفظ نماز کا یہ ہے فارسی زبان کا لفظ. اگر اس کا ترجمہ نہ ہوتا نا تو عربی میں ہی سمجھنا پڑتا آپ کو، تو پھر آپ کو سمجھایا جاتا، پھر آپ صرف اس صورت کو صلاۃ نہ کہتے، صلاۃ کی ہر قسم کو ریکگنائز کرتے. جیسے جب ہم حضور پر سلام پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر سلام اور صلاۃ ہو. تو اس وقت نہیں کہتے کہ ہم حضور پاک کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت تو نہیں کہتے، کیونکہ یہ پھنسایا ہوا ہے نا مولویوں نے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز. اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ پہلا سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ کا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیرے دل نے اللہ سے بات چیت کی یا نہیں کی، یعنی قلب سلیم ہے یا نہیں ہے، یہ بتا. کیوں بھائی؟ اللہ سے کوئی بات چیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو بیت المعمور میں جو صلاۃ ہوتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے. آپ بندہ جو وہاں پر پڑھتے ہیں وہ، آپ جیسے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، اس طرح نماز ہوتی نہیں وہاں پہ، یہ میں مثال دے رہا ہوں. جیسے آپ وہاں پر بیت المعمور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو اللہ اکبر جو آپ نے کہا، اب اس کا جواب آئے گا رب کی طرف سے کہ تو میرا بندہ ہے، اللہ کی طرف سے آئے گا. پھر آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے تیری تعریف میں جملہ آئے گا. تو وہاں یہ نماز صلاۃ ہے، اس میں مزہ نہیں آئے گا کیا؟ اب دیکھیں یہاں بیٹھ کے آپ یا غور کریں، کرتے رہیں، اور ایک آدمی ایسا ہو کہ جو کہے یا گو اور سرکار اس کا جواب بار بار دیں، تو اس کے اور تمہارے ذکر میں کتنا فرق ہو گیا؟ تو اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. اب جو اللہ نے یہ کہا کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو ہماری سمجھ میں کیا آیا کہ بھئی اخلاق نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اذکرکم کیا ہوگا؟ یا اخلاق یا اخلاق. شکر ہے کہ اخلاق کو یہ آواز آ نہیں رہی، ورنہ دماغ گھوم جاتا کہ بھئی اللہ میرا نام لے رہا. اچھا، یہ غلط فہمی کا شکار رہا میں بڑے عرصے تک. میں یہی سمجھتا رہا کہ بھئی ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اللہ ہمارا نام لیتا ہوگا. ہم جب کہہ رہے ہیں فذکرنی یا اللہ یا اللہ یا اللہ اذکرکم، تو جو کر رہا ہے ذکر اس کا نام لے گا، یہ میں سمجھتا تھا. سرکار سے ایک دن پوچھ لیا، سرکار نے فرمایا نہیں 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 نہیں، وہ کسی کا نام نہیں لیتا. تو میں نے عرض کیا کہ مالک پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ دل کے ذکر کی طرف اشارہ ہے، جب تیرا دل اللہ اللہ کرے گا تو اس کا رگڑا لگے گا، نور بنے گا نا، اس کو فذکرونی کہتے ہیں، جو اس ذکر کا رزلٹ نکلا ہے. اس ذکر کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ نور. تو اذکرکم کیا ہوا؟ تیری طرف سے نور کا قطرہ اوپر گیا، اللہ اللہ کے بنا کے، اس کو تو نہیں بنانا نا، وہ اوپر سے نور تیری طرف بھیجے گا، وہ اذکرکم ہے. جو تو نے ادھر اللہ اللہ کی نا، اس کا رگڑا لگا، تو رگڑا لگ کے کیا بنا؟ نور بنا. وہ نور اوپر جائے گا نا، وہ سیدھا اللہ کی طرف جا رہا ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم سیدھا اس کی طرف جا رہا ہے. تم کرتے رہو گے اللہ اللہ، وہ نور بنتا رہے گا، قطرہ بقطرہ اوپر جائے گا.
جتنا تم کرو گے ذکر اللہ اتنا ہی نور وہاں سے بھیجے گا. ادھر سے نور اوپر چڑھ رہا ہے, اوپر سے نور نیچے آ رہا ہے, ایک مقام پہ دونوں آ کے مل گئے, اب یہ تار بن گئی, اس کو حبل اللہ کہتے ہیں. اب یہ پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ تجلی ڈالتا ہے تو اس کے اوپر 7 تہ نور کی چڑھ جاتی ہیں, یہ پھر موٹا رسہ بن جاتی ہے. 7 تہ انہی کے ذریعے پھر وہ 360 تجلیاں نیچے آتی ہیں. ایسے تھوڑی یوں پھلجڑیاں پھینکتا ہے وہ بھائی, یہاں پر بجلی بھی تار کے ذریعے آ رہی ہے نا, تو وہ تجلیاں بھی اسی کی اس سے آئیں گی. یہ جو نور کی تار ہے, رسی ہے, اسی سے آئیں گی. پھر جس کے دل سے وہ تار جڑی ہوئی ہے نا, پھر اندر جا کے منتشر ہوگی وہ تجلی. کوئی تجلی اس کے کانوں سے نکلے گی, کوئی آنکھوں سے. اس وقت اس کی نظروں میں کوئی آ جائے تو وہ پھر نظر اٹھ گئی, دم میں دم آ گیا والی بات ہے. اس وقت اگر اس نے کوئی چیز تمہیں پانی دے دیا اور ہاتھ سے اس وقت تجلی کا نزول ہو رہا تھا, وہ پانی امر ہو گیا, وہ پانی تو نے پی لیا, ولی بن جائے گا. اس وقت وہ تجلی تیری زبان سے نکلی, گفتہ اللہ ببد, وہ پھر اللہ کا کلام ہو گیا نا. وہ منتشر ہوتی ہیں تجلیاں, پھر ان کی مرضی ہے, خاموش رہیں یا اظہار کر دیں تجلی کا اپنے کسی فعل کے ذریعے نہ کریں, نظر کے ذریعے کر دیں, مرضی ہے نا ان کی. Amra TV, the place to connect with God.